تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر میری امت کا محدث ہے، محدث نہیں۔ ارشد بھئی آپ اس بات کو سمجھتے ہو؟ فرمایا عمر میری امت کا محدث ہے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ پہلے نبی پاک نے پیچھے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے کچھ مقررین، علماء کی بات نہیں کرتا، مقررین جو 2-4 درجے پڑھ کے جو ہے وہ ممبر کی زینت بن گئے، کہ جن کے بارے میں ببانگے دول یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھوکر لگی تو اپنے مقدر پہ جا گرا، پھر یوں ہوا کہ آئینہ پتھر پہ جا گرا، بازی محبتوں کی جہالت نے جیت لی، وہ بن گیا خطیب جو ممبر پہ جا گرا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ عمر اس امت کا محدث ہے، اتنا پڑھتے ہیں بس۔ اچھا اب ان سے پوچھے جی محدث کون ہوتا ہے؟ بولا بس اتنا ہی پتہ ہے ہمیں محدث ہے۔ نا 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 نا، پیچھے سرکار نے کچھ اور فرمایا۔ پیچھے سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے۔ محدث کی بات نہیں، محدث تو وہ جو حدیثیں بیان کرے، محدث یہ اور لفظ ہے، یہ روحانیت کا لفظ ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ارشد بھائی آپ کے پیر صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، پیر افضل شاہ صاحب ہیں، ہاں جی ہاں پیر سہیل سرکار، تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہ یہ نقشبندی سلسلے کے جو ہے وہ سالک ہیں۔ اگر ان کے پیر صاحب ان کو کہیں، سنو میری بات سنو، پیر صاحبان کیا کرتے ہیں؟ جب کسی مرید کی جب ساری منزلیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی سارے اسباق پورے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسباق پورے ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لطائف پورے کر لیتا ہے، اس کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے یوں سمجھ لیں، آپ کو آسان سمجھا دوں، اس کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے بیٹھے وہ آنکھ بند کرے تو اس کو سرکار نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہ آنکھ بند کرے تو اسے مدینہ نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ آنکھ بند کرے تو عرش معلیٰ کی سیر کرنے لگ جاتا ہے، وہ آنکھ بند کرے تو اسے اللہ کی صفات کی تجلیات میں وہ گم ہونے لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا تو پھر پیر خود کیا کرتا ہے؟ مرید کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ اگر آپ چلو گے میرے ساتھ، میں آپ پوری داڑھ نکلوا کر آیا ہوں، پوری یہ پیچھے والی پوری داڑھ نکلی، اتنا ہول ہوا ہے، لیکن یہ عمر فاروق کے ذکر کی طاقت ہے۔ اگر چلو گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ کہا کہ وہ مرید کو پیر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور لگا کر کہتا ہے میرے سامنے کھڑا ہو، سنیے گا، میرے سامنے کھڑا ہو، تو میرے سامنے کھڑا ہو۔ کپڑا بھی خود منگاتا ہے، ٹوپی بھی خود منگاتا ہے، مرید کے سر پہ رکھتا ہے اور سر پر رکھ کر کہتا ہے لوگوں سن لو، آج میں اپنے اس مرید کے سر پر اپنے ہاتھ سے منگائی ہوئی ٹوپی اور اپنے ہاتھ سے منگایا ہوا کپڑا باندھ کر اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اسے اپنا نائب بنا رہا ہوں، اس کے سر پر اپنی دستار دے رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث کا معنی یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے۔ محدث کا معنی کیا ہے؟ جو آنکھ بند کرے تو اپنے رب سے باتیں کرے، جو آنکھ بند کرے تو اس کا رب اس سے باتیں کرے۔ اب میں وہ پیچھے والی باتیں نہیں دہرا رہا، میں نے یہ بات اس وقت جان بوجھ کر نہیں کی تھی، یہ بات اس وقت جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ پیچھے جو باتیں کہ آنکھ بند کرے تو مدینہ دیکھے، تو آنکھ بند کرے تو یہ کرے، تو آنکھ بند کرے تو وہ کرے، نا 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 نا، یہ معیار امت محمدیہ کے اولیاء کا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ یہ معیار امت محمدیہ کے اولیاء کا نہیں ہے۔ سرکار امام ربانی میرے مرشد پاک امام ربانی مجدد ثانی کے پاس ایک صوفی آیا، کہنے لگا حضور آنکھیں بند کرتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پھر میں، بولا کیا ہوتا ہے؟ بولا پھر میں عرش معلیٰ کی سیر کرتا ہوں، وہاں سارے روحانی مقامات دیکھتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لے یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ مقامات تو ہماری چپلیں جہاں ہمارے مرید اتارتے ہیں وہاں بیٹھنے والے لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے تو صوفی بن گیا ہے؟ میں اب لفظ محدث کی تشریح تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں، جو آنکھ بند کرے تو اپنے رب سے باتیں کرے اور رب اس سے باتیں کرے۔ میرے آقا نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے
لیکن جس کو سامنے بلا کر سینے سے لگا کر گویا کہ چشمے تصور میں دیکھو، سینے سے لگا کر اپنی پگڑی خود سر پہ رکھ کر، خود سر پہ رکھ کر سرکار نے سارے صحابہ کو کہا او میرے صحابہ سن لو، اگر اس امت میں رب کسی سے باتیں کرتا ہے تو وہ میرا عمر فاروق ہے، اور اگر رب سے کوئی باتیں کرتا ہے تو وہ میرا عمر فاروق ہے۔